بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع او کما قال، یہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بات سنے بغیر تحقیق کے لوگوں سے بیان کرنا شروع کر دے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک اخلاقی تعلیم کو دروازہ بند کر ایک اخلاقی تعلیم کو بیان فرمایا ہے کہ بغیر کسی تحقیق کے صرف سنی سنائی بات کو آگے پھیلانا اللہ کے نزدیک یہ بھی ایک جرائم میں سے ایک جرم ہے۔ دیکھیں، دراصل یہاں پر جھوٹ کی مذمت کو بیان کرنا مقصود ہے، تو جھوٹا کہلانے کے لیے جھوٹ بولنا ہی کافی نہیں ہے، صرف کسی بات کو سن کر آگے اس کو بغیر تحقیق کے بیان کر دینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص کو بھی جھوٹوں میں ہی شمار فرمایا ہے۔ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ بیماری ہم میں سے ہر خاص و عام اس بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ میں مختصراً پہلے چند باتیں ذرا اس حوالے سے بھی عرض کر دوں کہ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرمانے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، کہ جس چیز کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے نا اس کے پیچھے نہ پڑ جاؤ۔ یعنی ایک پیچھے پڑنا ہوتا ہے سیکھنے کے لیے، ایک پیچھے پڑ جانا ہوتا ہے بال کی کھال نکالنے کے لیے۔ میرے پاس ایک دفعہ ایک صاحب آئے مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو فرمانے لگے، پڑھے لکھے آدمی تھے، فرمانے لگے کہ جی میرے آفس کے اندر LCD لگی ہوئی ہے، تو وہ چل رہی ہوتی ہے، میں وہاں پہ نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا بھائی اس طریقے پہ نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ آپ نے مسئلہ پوچھا، میں نے مسئلے کا جواب دے دیا۔ اب آگے وہ بال کی کھال نکالنا ہے، وہ جی نوٹوں کے اوپر بھی تو تصویر بنی ہوتی ہے، وہ ID کارڈ پہ بھی تو تصویر بنی ہوتی ہے، وہ فلاں جگہ پہ بھی تو تصویر بنی ہوتی ہے، وہ ڈھمکانے پہ بھی تصویر بنی ہوتی ہے۔ تو میں نے ان کو یہ عرض کیا، میں نے کہا جتنی زیادہ گہرائی میں جاؤ گے آپ کے لیے اتنی مشکلات پیدا ہو جائیں گی، اس لیے جتنا مسئلہ پوچھا ہے، جتنا جواب مل گیا اس کو سنیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ پھر ایک موقع پر ارشاد فرمائے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ جھوٹ کیسے کہتے کسے ہیں شریعت کی نظر میں، یا جھوٹ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسی بات بیان کرنا جو واقعے کے خلاف ہو۔ مثال کے طور پہ اس وقت اب رات ہے، کوئی یہ کہنا شروع کر دے جی اس وقت دن نکلا ہوا ہے، تو واقعے کی یہ بات خلاف ہے، تو یہ کیا ہوگی؟ جھوٹ۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیشتر احادیث ہیں جن کے اندر جھوٹ کی مذمت کو بیان کیا گیا۔ ایک موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، مفہوم ہے حدیث شریف کا، کہ یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ زیادہ بہادر ضروری تو نہیں کہ ہر مسلمان بہادر ہو، کمزور دل کا بھی ہو سکتا ہے۔ پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یعنی جھوٹ بولنے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کے خلاف قرار دیا۔ 4 علامات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ جن میں یہ 4 علامات ہوں یا 4 میں سے کوئی ایک ہو تو وہ پکا ٹھکا منافق ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلی کیا بات ارشاد فرمائی کہ اذا اؤتمن خان، کہ اگر اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو وہ امانت کے اندر خیانت کرے۔ دوسری فرمائی کہ اذا حدث کذب، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ تیسری فرمائی اذا عاہد غدر، جب کسی کے ساتھ وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ اور چوتھی ارشاد فرمائی کہ واذا خاصم فجر، جب کہیں اس کا خدا نہ خواستہ کسی سے جھگڑا ہو جائے گا تو گالم گلوچ کرے گا۔ تو 4 میں سے ایک علامت کیا ہے؟ جھوٹ بولنے والے کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جھوٹ بولنا جو ہے یہ منافق کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے ہیں، فرمایا کہ آؤ میں تمہیں بڑے بڑے گناہ بتاتا ہوں کہ بڑے بڑے گناہ کیا ہیں۔ تو سب سے پہلا گناہ بتایا کہ الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی کہ اللہ جیسا کسی اور کو سمجھنا۔ شرک کیا ہے؟ اللہ جیسا کسی اور کو سمجھنا۔ دوسرا ارشاد فرمایا کہ عقوق الوالدین، ماں باپ کی
نافرمانی کرنا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے تو ایسے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے, یا یہ کہ لیٹے ہوئے تھے تو اٹھ کے بیٹھ گئے, اور فرمایا کہ جھوٹ بولنا بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. اب یہاں پر جو چیز بیان کی گئی ہے وہ کیا, کہ آپ نے کسی بات کو سنا اور اس بات کی تحقیق نہیں کی اور اس کو سچ سمجھ کے آگے بیان کر دیا. اب یاد رکھیے گا کہ اس یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکمت بھری یہ بات ارشاد فرمائی ہے, اب اس کی گہرائی میں جا کر غور کریں تو بے شمار اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ وہ محض افواہ کی بنیاد پہ کیا سے کیا ہو گیا, حادثے رونما ہو جاتے ہیں, جھگڑے ہو جاتے ہیں, فساد برپا ہو جاتا ہے صرف ایک جھوٹ کی بنیاد پر. اور آج کل میں تو ہمیشہ اکثر اپنے جمعے کے بیانات میں بھی یہی بات عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ جو ایک سوشل میڈیا کی اور یہ جو موبائل کی بلا ہم پر مسلط ہو گئی ہے, اس نے تو تباہیاں پھیر کے رکھ دی ہیں. سب سے بڑا اس وقت گناہوں میں سے ہر عام و خاص جو ہے وہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہوا ہے. وہ کسی نے کوئی بات لکھ دی, اب جناب وہ حدیث میں یہ آیا کہ جی قرآن, حالانکہ نہ وہ قرآن کے اندر وہ بات موجود ہوتی ہے نہ حدیث کے اندر وہ بات موجود ہوتی ہے, اور ہم اس جھوٹ کو پھیلانے کا سبب بن رہے ہوتے ہیں. ہمارا ایک کلک کر دینا, یا ہمارا ایک شیئر کر دینا, یا ہمارا آگے واٹس ایپ پہ کسی کو بھیج دینا, یا ہمارا کوئی ایک میسج بھیج دینا. آج کل وہ ایک نئی بڑی بےہودہ سی باتیں اکثر آپ لوگوں نے بھی پڑھی بھی ہوں گی, سنی بھی ہوں گی کہ جی یہ میسج اتنے لوگوں کو فارورڈ کر دو گے تو یہ ہو جائے گا, نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا. اور بھائی جب یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی لوگ تب بھی تو دین کا کام کر ہی رہے تھے نا. تو کیا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس وقت سے پہلے جب تک یہ چیزیں نہیں آئی تھی تو کیا لوگوں نے دین کا کام ہی نہیں کیا تھا؟ تو جھوٹ بولنا تو دین نہیں ہے. میں ہمیشہ یہ بات دوستوں کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں, آپ کی خدمت میں بھی یہی بات عرض کر رہا ہوں. یہ جو علماء جو سختی سے پابندی لگاتے ہیں کہ بھائی کوئی غلط روایت بیان نہ کریں, کوئی من گھڑت روایت بیان نہ کریں, کوئی ضعیف روایت بیان نہ کریں, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, کہ جس نے میری طرف کسی جھوٹی بات کو منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے. ایک بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان ہی نہیں فرمائی اور لوگ دھڑا دھڑ اس کو شیئر کیے جا رہے ہیں. جی حدیث میں یہ آیا, جی اللہ کے رسول نے یہ فرمایا. آج کل ایک میسج بہت چل رہا ہے کہ جی 3 اپریل کو پہلا روزہ ہوگا اور حضور نے یہ فرمایا کہ جو سب سے پہلے اس کی خوشخبری دے گا اس پر جنت واجب ہوگی. نعوذ باللہ من ذالک. ذخیرہ احادیث میں یہ روایت موجود ہی نہیں ہے. یا تو نا کوئی ضعیف درجے کی ہو, یہ ضعیف درجے کی بھی نہیں ہے, من گھڑت روایت ہے, کسی کتاب میں بھی نہیں لکھی ہوئی. لیکن یہ سوشل میڈیا کی مہربانی ہے, آج ہر بندہ جو ہے وہ اس کو فضیلت اور ثواب سمجھ کے دھڑا دھڑ شیئر کیے جا رہا ہے, حالانکہ شریعت حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ اندازہ لگائیں کہ ہم کتنے بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس بات کی نسبت کر رہے ہیں کہ جو حضور نے بیان ہی نہیں فرمائی. سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو, یہ نہ ہو کہ بعد میں کسی فساد کے اندر مبتلا ہو جاؤ. وہ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی خاص مقصد کے تحت بھیجا تھا. اب وہ لوگوں کو جب پتہ لگا کہ حضور کا نمائندہ آ رہا ہے تو وہ لوگ استقبال کے لیے اکٹھے ہو گئے. انہوں نے خود سے ہی فیصلہ کر لیا, تانے بانے بن کے کہ تو لوگ مجھے مارنے کے لیے آئے, اور وہیں سے واپس ہو گئے, تحقیق ہی نہیں کی. اور آگے ادھر مدینہ میں خبر پھیلا دی کہ وہ تو سارا مجھے قتل کرنا چاہ رہے تھے, حالانکہ وہ تو استقبال کے لیے آ رہے تھے. وہ جب بات کھلی, پتہ چلا, تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ اس طرح کے اندر کوئی بات تھی ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ سورہ حجرات میں اللہ پاک نے یہ آیات ہمارے لیے نازل فرما دی کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, بھئی پہلے تحقیق کر لیا کرو. یہ نہ ہو کہ تمہارے نہ تحقیق کرنے کی وجہ سے آگے کہیں لوگ فتنہ اور فساد میں مبتلا نہ ہو جائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمارے لیے اس بات کے اوپر پابندی لگا دی ہے. جو شریعت کی پابندیاں ہوتی ہیں نا, یہ بے جا نہیں ہوتی ہیں, بے مقصد نہیں ہوتی ہیں, ان کے پیچھے بڑی حکمتیں پنہاں ہوتی ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ حکمتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں. اور میں ہمیشہ یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم حکمتوں کی تو پابندی نہیں ہے, ہم تو حکم کے پابند ہیں. ہم تو اس بات کے پابند ہیں کہ ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے, ہم اس بات کے پابند نہیں ہے کہ کیوں دیا جا رہا ہے. ہم اس بات کے پابند ہیں کہ ہمیں فجر کی 4 رکعت پڑھنی ہے. اب کوئی اٹھ کے یہ سوال پوچھنا شروع کر دے کہ جی فجر کی 4 کیوں ہے, تو بھئی ہم کیوں کے پابندی نہیں ہے.
بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہاں پر بھی اسی چیز کو بیان کیا گیا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے. تو اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ہم سب ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا کا بھی استعمال کرتے ہیں، موبائل فون کا بھی استعمال کرتے ہیں. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہماری وجہ سے ہم کسی غلط بات کو پھیلانے کا سبب نہ بن رہے ہوں، عام معمول کی زندگی میں بھی. اور دوسری طرف اگر ہم اس ٹیکنالوجی کی طرف آئیں تو اس معاملے میں بھی خاندانوں کے اندر بھی. اچھا میں ایک چھوٹی سی مثال اور مجھے ذہن میں آ گئی کہ ابھی ہم 8-10 لوگ بیٹھے ہوئے، ابھی میں ان کے کان میں کوئی بات کہوں، میں کہوں یار آپ نے آگے بھائی کو بتا دو، وہ ان کے کان میں کہیں وہ اس طرح. اور یہ آپ تجربہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے کہ وہ یہاں پہنچتے پہنچتے وہ بات کچھ ہو گئی ہوگی، جسے ہم کہتے ہیں نا بات کا بتنگڑ بن گیا ہوگا. تو یہ بات کا بتنگڑ اسی طریقے سے بنتا ہے کہ ہم غور کرتے نہیں ہیں، ہم فکر نہیں کرتے ہیں، ہم سننے کہنے والے کی بات کو توجہ کے ساتھ سنتے نہیں ہیں، اور اگر سن بھی لیا تو ہم اس کی تحقیق نہیں کرتے کہ یہ کہنے والا صحیح کہہ بھی رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جھگڑا. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فساد. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ غیبت. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ چغلخوری. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپس کے اندر دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ایسے فتنے اور فساد جنم لیتے ہیں کہ ان کو روکنے سے بھی آدمی روکنا چاہے بھی تو ان کو روک نہیں سکتا. تو میرا خیال ہے کہ یہ حدیث کی مختصر سی جو تشریح میں نے آپ کے سامنے کی ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. میں حدیث کے الفاظ پڑھتا ہوں، میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بات سنے بغیر تحقیق کے آگے لوگوں کو بیان کرنا شروع کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.